نماز کو تھوڑا ٹائم دیں، نماز کو ٹائم دیں۔ پتہ نہیں نماز میں جب آدمی شروع کرتا ہے، نماز شروع کرتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، تو پتہ نہیں کس چیز کی جلدی مچ جاتی ہے۔ بھائی اگر آپ 2 رکعت 4 منٹ میں پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے، 2 رکعت 2 منٹ میں پڑھیں گے تو کتنے منٹ بچے آپ کے؟ کتنے منٹ بچے؟ بتائیے ان 2 منٹوں میں کوئی کیا کرے گا؟ سمجھنے کی بات ہے، ان 2 منٹوں میں وہ کون سی جا کے بلڈنگ بنائے گا؟ ان 2 منٹوں میں وہ کون سا جا کے کوئی لاکھوں کا کاروبار کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ جب ٹرین کا اسٹاپ کم ہو نا تو اسٹیشن پہ نماز نہ پڑھو، ٹرین میں نماز پڑھو، تاکہ دھیان نماز میں رہے۔ یہ نہیں کہ اب کہیں ٹرین کی بیل نہ بج جائے، کہیں ٹرین چل نہ پڑے۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اسٹیشن پہ رکنے کا ٹائم تھا کم، ساتھی جوش میں آ کے نماز میں کھڑے ہو گئے اور دوسری رکعت کے سجدے میں، اور ٹرین نے دی آواز، امام سجدے سے بھاگا گاڑی کی طرف، مقتدی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب مقتدی بیچارے سجدے میں اور امام صاحب غائب۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے ٹرین میں، تو ملتان میں گاڑی ٹھہری، تو ملتان کے بڑے علماء اور مشائخ کو جب پتا چلا کہ حضرت مدنی یہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ اسٹیشن پہ ملنے آئے۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری جنہوں نے خیر المدارس بنایا، اور دوسرے حضرات، یہ حضرات ملنے کے لیے آئے حضرت مدنی سے اسٹیشن پر۔ تو نماز کا وقت تھا، حضرت نے نماز پڑھائی، ان حضرات نے بھی حضرت کے پیچھے نماز پڑھی، جو ملتان سے بزرگ تشریف لائے تھے انہوں نے بھی حضرت کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت نے نماز پڑھائی، ٹرین چلی گئی۔ حضرت نماز پڑھتے تھے ایسے کہ بس نماز ہی نماز، پتہ ہی نہیں چلتا تھا آگے پیچھے کا۔ تو جب سلام پھیرا تو ٹرین تھی نہیں، تو اب سامان بھی سارا ٹرین میں چلا گیا۔ تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب نے حضرت مدنی سے عرض کیا، حضرت اگر ٹرین چل پڑے تو سلام پھیر لینا، نماز توڑ دینا جائز ہوتا ہے، تو آپ سلام پھیر لیتے۔ فرمانے لگے واللہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ ٹرین جو سائرن دیتی ہے وہ کتنا اونچا دیتی ہے، ٹرین کی جو بیل ہوتی ہے وہ کتنی اونچی ہوتی ہے۔ فرمانے لگے واللہ مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی۔ تو نماز کو ٹائم دینا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حاجی عبداللہ صاحب، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ ایک دفعہ اسٹیشن پہ نماز پڑھی اور نماز ایسی لمبی کہ ٹرین نکل گئی۔ ساتھ میں ایک اور بزرگ تھے ہمارے تبلیغ کے، ان کا نام تھا بھائی لیاقت صاحب۔ بھائی لیاقت صاحب سلام پھیرا تو حاجی عبداللہ صاحب پہ غصے ہو گئے، یار یہ کون سی نماز ہے آپ کی، ٹرین ہی چلی گئی ہماری۔ عجیب بات ہے یار، پتہ بھی ہے آپ کو ٹائم کم ہوتا ہے، آپ پھر بھی اتنی لمبی نماز شروع کر دی آپ نے، ٹرین چلی گئی۔ اللہ کی شان، ٹرین پلیٹ فارم سے نکل کے آگے جا کے کھڑی ہو گئی۔ حاجی عبداللہ صاحب نے، وہ غصے ہو رہے تھے حاجی لیاقت صاحب، حاجی عبداللہ صاحب نے کہا بھائی لیاقت صاحب ٹرین نہیں جائے گی۔ واقعی جب دیکھا تو پلیٹ فارم سے نکل کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ اب حاجی لیاقت صاحب غصے ہو رہے ہیں حاجی عبداللہ صاحب پہ، عجیب آدمی ہے آپ، بس میں نہیں چڑھتا ہوں، میں نہیں چلوں گا۔ حاجی عبداللہ صاحب ان کی منت سماجت کر رہے ہیں، بھائی لیاقت صاحب کوئی بات نہیں، چلیں، ایسے نہ کریں۔ جب وہ بالکل نہ مانے نا تو حاجی عبداللہ صاحب فرمانے لگے بھائی لیاقت صاحب آپ نہیں چڑھیں گے گاڑی نہیں چلے گی۔ جب یہ کہا تو انہوں نے ٹرین پہ پاؤں رکھا، جو ہی پاؤں رکھا تو ٹرین چلنا شروع ہو گئی۔ بہرحال یہ ان کی کرامت تھی۔ نماز پڑھیں سکون سے، نماز کو ٹائم دیں، نماز کو ٹائم دیں۔